اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جو کرتا ہے، نیکی جو شخص نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرے پہ نور آنے لگ جاتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ منور کرتا ہے، کالک ختم ہو جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے، رزق میں فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جسمانی طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو کہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ شخص گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسی لائن پہ چل پڑا، تو دل تو کالا ہوا، لیکن فرمایا کہ پھر اس شخص کے چہرے پر بھی نور ختم ہو جاتا ہے، اور چہرے پر سیاہی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں جو اہل دل کو نظر آ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی باطنی آنکھ اللہ کھولتا ہے، وہ یوں دیکھ کر بھی اللہ ان پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند گزرے، اور اپنے وقت کے دنیا کے عظیم ترین اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے بڑی نایاب اور عظیم کتابیں لکھی، اور اپنے وقت کے اتنے دلیر عالم دین تھے کہ ہندوستان میں مثال نہیں تھی۔ انگریز جب یہاں آیا تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، اور اس فتوے کی بنیاد پر ہندوستان میں تحریکیں چلی، اور اینڈ پہ جا کے جتنے جہاد ہوئے تو آخر کار یہاں سے انگریز نکلا اور آزادی ملی ان لوگوں کو۔ تو اس میں فتویٰ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا تھا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے، تو ان کے سر پر رومال اس طرح ہوتا تھا کہ بس اپنے حجرے سے نکل کے نیچے دیکھتے ہوئے مصلی پہ آ جاتے تھے، اور نماز پڑھا کر واپس کمرے میں چلے جاتے، لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اتنی، مسجد میں جو بیٹھے ہوتے بس آتے اور نماز پڑھا کے نکل جاتے۔ کسی شخص نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے اور بیٹھ جائیں، ان میں گپ شپ لگائیں؟ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ اس میں ایک راز ہے، بس ایک مسئلہ ہے جس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے کہا جی مجھے بھی بتائیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ اس کو کیسے پتا چلے، یہ تو اللہ نے ان پہ راز کھولا ہوا تھا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی کرامت ظاہر ہوئی، کہا کہ اگلی نماز کے ٹائم تم مجھے مل لینا میرے کمرے میں، جب لوگ مسجد میں آ جائیں انتظار میں نماز کے، تو تم میرے کمرے میں آ جانا پہلے۔ اب جب وہ آیا تو حضرت نے اپنا وہی دستار اور رومال اس کے سر پہ رکھا، اور فرمایا کہ اب باہر جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے لیے۔ اب جب وہ شخص آیا اور جو ہی اس نے مسجد میں دیکھا تو پاگلوں کی طرح سپیڈ لگا کے بھاگا۔ اس نے کہا مسجد میں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو صفوں میں کوئی کتا بیٹھا اور کوئی خنزیر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے کہا کہ یہی تو وہ بات ہے، یہ لوگ جو گناہ کر کے آ رہے ہیں وہ شکلیں اللہ مجھے دکھا رہا ہوتا ہے، اور میں اس لیے نظریں جھکاتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا دل پاک ہوگا، نبیوں کا دل بہت پاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ براہ راست اس میں اپنی بات ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کو رسول اللہ نے پاک اور روشن کیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہے۔ اس مسئلے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا، اور ان کو گناہ کی زندگی سے نکالا کہ یہ گناہ چھوڑو۔ تربیت ایسی دی کہ صحابہ کی زندگیاں پاک بن گئی، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان خود لیا کہ یہ دل اب کس کیفیت میں،
پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح کے پہلے رکوع، سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں کو چیک کیا، پرکھا اور امتحان لیا۔ اور امتحان لینے والا کون تھا؟ جس کا رزلٹ غلط نہیں ہو سکتا، جس کی معلومات میں فرق نہیں ہے۔ امتحان اللہ، امتحان اللہ نے لیا، قلوبہم، جماعت صحابہ کے دلوں کا، للتقوی، کہ اس میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، پرہیزگاری ہے یا نہیں، نیکی اور تقوی ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے یہ دل اور قسم کے تھے، ان کی زندگیاں گندے راستے پر تھیں، لیکن میں نے جب نبی کو بھیجا کہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھائیں اور اپنا رنگ چڑھائیں اور ان کو گناہوں سے نکالیں، ہم ان سے کام لینا چاہتے ہیں، اور جس معیار پر ہمارا لشکر اور فوج ہونی چاہیے، جس میرٹ پر، جب تک اس میرٹ کی جماعت تیار نہیں ہوگی، آسمانوں سے ہم مدد کے لیے فرشتے نہیں اتار سکتے، کیونکہ فرشتہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ بے شک یہ غریب ہیں، بے شک یہ کمزور ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن میں اس چیز کا محتاج نہیں، مجھے اس معیار کے لوگ چاہیے، اور اس کام کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر، فقر و فاقہ برداشت کر کے، ساتھیوں کی اذیتیں سہ کے، سوشل بائیکاٹ کو سہ کر، اتنی تنگ زندگی معاشرے میں گزار کر ان کی تربیت کی، پھر آخر ہجرت جیسا مرحلہ آیا تو پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی یہ لوگ چلے اور بنی بنائی دنیا ساری چھوڑ دی کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے، جس طرح رب کہے گا ہم وہ کام کریں گے۔ بس دنیا والوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا کہ ان لوگوں کو ایک اللہ کے ساتھ مسئلہ تھا کہ کئی خدا ہوں، ایک خدا کو ہم نہیں مانتے، اور یہ ایک خدا کے حق میں کھڑے تھے۔ اب اس طرف اسلحہ ہے، طاقت ہے، سامان ہے، لشکر ہے، اور غزوہ بدر میں ادھر پھٹے پرانے کپڑے، 6 تلواریں، 8 گھوڑے، ہاتھوں میں ڈنڈے چھوٹے بھی کوئی نہیں، اور 313 ہیں، مقابلے میں 1000 کافر ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ مارے جائیں گے، آج کے بعد یہ زندہ بھی نہیں بچ سکتے، بس یہ ان کا آخری وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا کہ آیا ان میں وہ چیز ہے یا نہیں جو ہم چاہتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، ان صحابہ کے دلوں میں جب میں نے تقوی چیک کیا تو وہ تقوی اتنے کمال کا تھا کہ میں نے اس سے خوش ہو کر ان تمام صحابہ کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اب ان کی زندگی کا کوئی گناہ آئندہ ان کے لیے وبال نہیں بن سکے گا، ان لوگوں نے کمال کر کے رکھ دیا۔ وہ اجر عظیم، اور میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے صرف بخشا نہیں، انہوں نے پوزیشنیں اس طرح کی لی ہیں اس میدان میں کہ میں نے ان کو ساتھ انعام کا بھی اعلان کیا ہے کہ اجر عظیم ان کو عطا کروں گا۔ صرف پاس نہیں کیا 33 نمبر والا، بلکہ یہ پوزیشن ہولڈر ہیں کہ میں نے مغفرت بھی کر دی ہے اور ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کر دیا۔ تو جب وہ لوگ اس معیار کے ہوئے تو پھر دنیا کہہ رہی تھی کہ آج قتل ہوں گے سارے، لیکن جب جنگ ہوئی نتیجہ نکلا تو یہی 313 چھائے تھے اور 1000 میدان چھوڑ کے نکل چکا تھا، اور اللہ نے اس وقت بتایا کہ ہمارا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آج بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد آج بھی ہے، طریقہ موجود ہے، اللہ والے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر مسئلہ ہے۔ ہر بندہ اپنا ایکسرا خود کرے، دوسرے کو نہ چیک کرے، خود سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر ابھی موت آ جائے 5 منٹ بعد قبر میں جاؤں گا تو کیا سوال کا جواب کس پوزیشن میں دے سکتا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اصل کامیابی ہے اس کی طرف چلو اور نیکی کے راستے پہ آؤ۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ کالخ پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے چہرے پہ سیاہی آتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ روشنی چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے، وہ داغ لگتے لگتے دل کالے ہو جاتے ہیں، اس کا اثر چہرے پہ آتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ اس کا رزق حلال طریقے کا جو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی جسمانی طاقت میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ یہ اتنا امیر ہے لیکن کھا ہی کچھ نہیں سکتا، کسی کو کینسر چمٹا ہوا ہے، کسی کو ایڈز نے پکڑا ہوا ہے، کوئی چل نہیں سک رہا، کوئی بسترے پہ مر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اور تمہیں رسول اللہ یہ بات بتا کر گئے ہیں
کہ میں تمہاری جسم کی طاقت کو بھی ختم کر دوں گا، پھر میں تمہارے چہرے کے نور کو بھی اڑا دوں گا، میں تمہارے دل کی روشنی کو بھی ختم کر دوں گا، اور میں پھر دنیا کے اندر اس میں رہتے ہوئے تم سے خود نفرت کروں گا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، معاشرے میں سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اب آپ کہتے ہیں یار ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی تعویذ وظیفہ دیں، لیکن حالات تو پیچھے کچھ اور ہیں، تعویذ کیا کرے گا یہاں؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بتائیں بلند آواز سے، قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر جملہ بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ سنیں اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ کہتا ہے جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم عزت دیں یا ہم ذلیل کریں۔ اللہ کہتا ہے جسے اللہ رسوا کرنا چاہے اس کو کوئی شخص بھی عزت دینے والا نہیں ہے، نہ دے سکتا ہے۔